ٹھیک ہے ملوکیت بھی، یا اس کے بعد اس دور میں ڈکٹیٹرشپ جس کا نام ہوا، ٹھیک ہے، ایک انسان کے ہاتھ میں اقتدار، زمانے کے تقاضوں سے یہ دونوں تصور، ایک بادشاہ کی حکومت یا ایک ڈکٹیٹر کا اقتدار، بڑا مایوب سا نظر آنے لگا۔ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ ابلیس کرتا کیا ہے پھر، جب کوئی اس قسم کی حقیقت انسانوں کی نگاہوں میں معیوب نظر آنے لگ جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر ایک نیا نقاب اڑا دیتا ہے۔ انقلاب فرانس میں ایک بات اٹھی کہ انسانوں کے اوپر حکومت یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ انسانوں کی حکومت خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یعنی انسانوں کے نمائندگان کے ہاتھ میں۔ اسے انہوں نے ڈیموکریسی یا نظام جمہوریت کہا۔ میں اسے ہمیشہ مغربی نظام جمہوریت کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے ہی یہ اٹھا اور وہیں یہ چھایا، اگرچہ بعد میں تمام ممالک اسلامیہ بلکہ ساری دنیا نے اس کو اس فردوس کی طرح اپنے آنکھوں پہ رکھا جس سے آدم کسی طرح نکلا تھا اور اس کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ بہرحال یہ نظام جمہوریت اور ساری دنیا میں اس کے لیے بڑے بڑے بلند آہنگ بلند ہوئے کہ انسانیت نے بالآخر پا لیا اس نظام کو جسے پانا چاہتا تھا۔ اس 200 سال کے عرصے میں خود مغرب کے مفکرین اور سیاسیین اس نظام جمہوریت کے ہاتھوں کس قدر تنگ آئے ہیں اس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں۔ میں عملاً ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ مغرب کا نظام جمہوریت ہے کیا۔ انتخابات کے ذریعے سے قوم کے نمائندے آتے ہیں، یہ قوم کے نمائندے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ قوم کے نمائندے باقی قوم کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ یہ نمائندے مغربی نظام جمہوریت کے آئین کی روح سے یہ گروہ بنتا کس طرح سے، کانسٹیٹوئنسی اس کے لیے متعین ہوتی ہیں۔ یہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جتنے ووٹرز ہیں وہ اپنے میں سے کسی ایک شخص کو ووٹ دے کے اپنا نمائندہ منتخب کریں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوا نا کہ یہ ووٹنگ صحیح نہیں ہوتی، ووٹ بنتے صحیح نہیں ہے، ڈالے صحیح نہیں جاتے، چھوڑ دو اس کو۔ ووٹ بالکل صحیح قاعدے قانون کے مطابق مرتب ہوئے۔ الیکشن میں قاعدے قانون کے مطابق صحیح
ووٹنگ صحیح گنی گئی، کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں، فیئر الیکشن یا الیکشن، کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اکثریت سے دیکھا گیا کہ اس دائرے کا، اس کانسٹیٹوئنسی کا ایک نہایت سب سے بڑا بدماش اور گنڈا وہ اکثریت کی روح سے 51 ووٹ حاصل کر گیا۔ آئین و قانون کی روح سے، نظام جمہوریت کی روح سے یہ آئینی طور پر اس کا حق رکھتا ہے کہ یہ ممبر بنے اس اسمبلی کا، اور اگر اس انتخاب کی روح سے اکثریت ایسے لوگوں کی آ جاتی ہے تو نظام جمہوریت مغرب کی روح سے کوئی آئین ان کو برطرف نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح نمائندے گنے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے۔ یہی باقی قوم کے لیے قوانین وضع کرتے ہیں۔ وہ قوانین عین مطابق کے آئین کہلاتے ہیں۔ عدالتیں مجبور ہوتی ہیں کہ ان قوانین کی روح سے لوگوں کے تنازعات کے فیصلے کریں۔ یہ ہے عزیزان من مغرب کا جمہوری نظام۔ یہ بات تو کچھ 200 سال پہلے کی ہے جب یہ انٹروڈیوس ہوا تھا، لیکن ہماری اس صدی میں آ کے اس کا بڑا غلغلہ بلند ہوا کہ ساری دنیا نے اس کی مدح و ستائش میں بڑے بڑے قصیدے پڑھنے شروع کیے، اور اسی دور میں یہ مفکر قرآن جس کی نگاہوں کے اندر فراست قرآنی تھی، خود یورپ میں یہ شخص گیا، اور ابھی جوانی کا زمانہ تھا، یوں کہ یہ بچپن کا زمانہ، طالب علمی کا زمانہ، ایم اے کرنے کے بعد یہ گئے تھے وہاں، اور اس کے بعد جب انہوں نے وہاں اس کا مطالعہ کیا تو اس جمہوریت کے نظام کے متعلق کہتے ہیں کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ کیا راز تھا؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ کیا بات! گنا کرتے ہیں، اور گنتی کے اعتبار سے جو کچھ ہوتا ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ بات یہی ہے کہ از مغز 200 ہر فکرے انسان نمی آئے، 200 گدھا اکٹھا کر لیجئے تو ایک انسان جتنا نہیں سوچ سکتے۔